کرنی میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، جی ہاں، یہ وہی کیس جس میں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں، اٹک جیل میں جو ہیں وہ قید ہیں، اور اسی کیس کا فیصلہ جو ہے سزا معطلی کی درخواست پر جو فیصلہ ہے وہ آج کر کے محفوظ کر لیا گیا۔ کل 11 بجے جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ جی بخاری صاحب، کیا نکل سکتا ہے ممکنہ طور پر اس فیصلے میں، کیونکہ محفوظ تو اب ہو چکا ہے، کل 11 بجے سنایا جائے گا، ریلیف ملنے کے امکانات ہیں، اور اگر مل جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، اس کیس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس کیس کا جلدی فیصلہ کرنے کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے یا بےتابی دکھائی ہے، بے چینی دکھائی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جو عدالتی پروسیس کا حصہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کیس سن رہی ہے تو آپ اس کے بیچ میں اتنا بڑا فیصلہ جاری کر دیں کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے جو کیس ہے اس کو غلط ہینڈل کیا ہے، اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، اور آپ اگلے 12 گھنٹے میں، 14 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں یہ سن کے اور کیس ہمیں فٹافٹ دیں، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں اس کو سننے کے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ لیکن جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے، مجھے یہ مطلب تجربے کی بنیاد پہ بھی میں کہہ رہا ہوں، اور جو عدالتی اصول ہے اس کے مطابق بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کو بیل مل جائے گی۔ اس لیے کہ جو سزا 3 سے 5 سال تک ہو، اس میں عدالت 6 مہینے کا وقت گزر جانے کے بعد ویسے ہی ضمانت دے دیتی ہے مقدمے کے فیصلے تک کی۔ اس میں ان کی پارٹی کے صدر جو ہیں، پی ٹی آئی کے صدر جناب الوی صاحب، 6 مہینے کی ان کو رعایت دے چکے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، تو اسیوم یہ کیا جائے گا کہ انہوں نے 6 مہینے کی قید کاٹ لی ہے، تو اب ان کو ریلیف ملنے کے امکانات ہیں۔ اچھا، مل جاتا ہے تو میں آئی وڈ سے کہ 80% جو ہے وہ ان کو بیل اس میں مل جائے گی، لیکن اس کا یہ نتیجہ بالکل بھی نہیں ہوگا کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو دوسرا کیس ہے سائفر والا، اس میں آلریڈی ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سو ہی از آلریڈی انڈر اریسٹ اسی کیس میں بائی دا ایف آئی اے ان سائفر کیس، تو بیل مل جائے گی لیکن وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ ایک طرف یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کیس کو کنڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے جو پیپلز پارٹی کے معروف وکیل جناب کھوسا صاحب نے کنڈکٹ کیا ہے اپنے آپ کو، اس کے بارے میں تبصرہ کرنا عجیب سا لگتا ہے مجھے، اس لیے کہ جو سیزنڈ لائرز ہوتے ہیں ان کا ایک گریسفل کنڈکٹ ہوتا ہے۔ وہ لفٹ میں پھنس گئے تھے، آپ نے دیکھا، اس کے بعد نکل کے جو انہوں نے تقریر کی ہے، وہ لگتا تھا یا تو ان کا دماغی توازن جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اس سے، یعنی جس طرح سے حلق پھاڑ کے وہ چلا رہے تھے، وہ ٹوٹل پی ٹی آئی سٹائل ہے، جس طرح ہم نے دیکھا باہر غیر ممالک میں لوگ چنگھاڑتے ہیں، چیختے ہیں، تو کھوسا صاحب کا کنڈکٹ بھی جو ہے وہ ہائیلی کوسچنیبل ہے۔ دیکھیں جی، اب آ جائیں جناب دوسری طرف آپ، کہ جو الیکشن کا کیس ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ الیکشن جلدی کرائے جائیں، ٹائم سے کرائے جائیں، نہ کرائے جائیں۔ اصل میں جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پارٹیسپینٹس تھے اور جنہوں نے اس نئی مردم شماری کی ویریفیکیشن پر دستخط کیے، اور جنہوں نے اس پر بھی یعنی اپنی کانسنٹ دی کہ اب نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے جس کے تحت الیکشن ہوں گے، وہ سارے چلا رہے ہیں 90 دن میں الیکشن کرائے، 90 دن میں الیکشن کرائے۔ بخاری صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ جب میرا خیال ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ فیکٹس پر ہے یا نہیں ہے یہ بالکل میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ ڈر ہے ان کو کہ اگر 90 دن سے الیکشن ڈیلے ہوئے تو شاید کہیں ان کی لوٹیاں نہ ڈوب جائے۔ لوٹیاں تو میرے خیال میں ڈوب چکی ہے تقریباً، ابھی 90 دن اور ہیں۔ ایک تو ان کو مہنگائی مار رہی ہے، اور بھی ہے، بہت سارے نئے فیکٹر سامنے آ جائیں گے جو ان کی تباہی کا باعث بنیں گے، اس لیے جلدی وہ استاد امام الدین مجھے یاد آ گیا نا کہ اس نے کہا تھا کہ جنت کی سیٹیں تو پر ہو چکی ہیں، تو چھیتی سے دوزخ میں بڑھ امام الدین، یعنی 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے تو اسی کی طرح ہی نہ چاہیے اس کر کے جلدی الیکشن۔ نہیں تو بخاری صاحب، ویسے مطلب اتنی پرانی پارٹیز، اتنے سیزنڈ پولیٹیشنز اس کے اندر، کیا دانش مندی سے یا دور اندیشی سے وہ فیصلہ اس وقت نہیں کیا گیا تھا؟ ان کو کیوں چیزیں اب نظر آنا شروع ہوئی؟ دیکھیے، میرے خیال سے اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ نون لیگ سے نالا ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ انٹرم گورنمنٹ سے بھی نالا ہے۔ اس کو اس وقت الیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ان کی پارٹی کے لیڈرز بیان دے رہے ہیں، دیٹ از مائنڈ سیٹ آف مسٹر آصف زرداری، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مراد علی شاہ واز دا سگنیٹری آن دیٹ،
مراد علی شاہ سب سے آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن، 90 دن میں الیکشن. حلقہ بندی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب یہ کس طرح سے پاسبل ہے کہ یہ والی بات ان کی کیا لاجیکل ہے آپ کے؟ بالکل لاجیکلی، نہ لاجیکل ہے نہ لیگل ہے. مطلب ان کے کہنے سے حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں، یہ ضرورت ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ یس. اور شیری رحمان صاحب کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری 29 اگست کو ملاقات ہے چیف الیکشن کمشنر سے، تو ہم تو وہاں مطالبہ دہرائیں گے 90 دن کے الیکشن کا. تو یہ جو اچانک پیپلز پارٹی کو لاحق ہوا ہے 90 دن، یہ اس کے پس منظر میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے. باقی جو ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کس طرح. کیا کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بڑی سٹیک ہولڈر پارٹی ہے، باقی پارٹیز تو اس حوالے سے کہہ ہی رہی تھی، جیسے ایم کیو ایم کو لے لیں، وہ بھی کہہ رہے تھے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں غیر ضروری تاخیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو پیپلز پارٹی تو ایک بڑی اہم سٹیک ہولڈر ہے، اگر وہ اس چیز کے اوپر اٹک جاتی ہے یا معاملہ جو ہے وہ پھر اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیے انہوں نے سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے ہیں. انہوں نے جو امینڈمنٹ کی تھی آرٹیکل 57 جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں انہوں نے یہ اختیار کہ اسمبلیز کے ڈیزالو ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا کہ انتخاب کب ہونے ہیں. اور جب آپ ایک طرف آپ نئی مردم شماری کے اوپر الیکشن کرنے کا یعنی باقاعدہ سائن کر دیتے ہیں حلقہ بندیاں، جس کا ایک تقاضا ہے کہ اگر اس پر ہونی. اور ابھی تو دوسری بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ووٹر لسٹ جو لوگ اب 18 سال کے ہوں گے اس مردم شماری کے تحت، ان کا بھی تو ووٹ بننا ہے نا. تو اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو قمر دلشاد صاحب ہیں انہوں نے تو باقاعدہ ایک شیڈول جاری کر دیا تھا کہ یہ الیکشن تو ہوں گے مئی میں. تو اب یہ جو مئی کی بجائے یعنی جس کو کہتے ہیں ایک ریس لگ گئی ہے 90 دن، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کیسے ری ایکٹ کرے گا؟ نہیں، آپ جب آپ نے اختیار خود ہی دے دیا ہوا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ آپ صرف مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ان ٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ وہ کہے زبردستی الیکشن کرائے 90 ڈے میں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ صدر صاحب نے کوشش کی تھی، اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کھڑا ہو گیا دم پہ. دیکھ لیا نا آپ نے، اس نے کہا میں نہیں ملوں گا آپ سے کیونکہ آپ سے ملنے کا مجھے کوئی لگتا نہیں کہ فائدہ ہوگا. پھر انہوں نے خط لکھا، انہوں نے خط کا جواب دے دیا. پھر صدر صاحب نے منسٹری آف لا کو ایک خط لکھا جس کے اوپر وہ بھی بیٹھے ہوئے جواب نہیں دیا ان کا. یہ تو ہوگی ایک صورت. اچھا، پی ٹی آئی تو چلی گئی سیدھی سپریم کورٹ اس پہ، ان کو بھی خدشہ ہے کہ 90 دن سے لیٹ ہو رہے ہیں الیکشن. ہاں، میرے خیال سے وہ سیکرٹری جنرل صاحب کی جو گفتگو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی صدر مملکت جو ہیں وہ 90 دن میں الیکشن کرانے کا اعلان کریں اور الیکشن کمیشن کو مجبور کریں کہ وہ شیڈول جاری کر دے. اب سپریم کورٹ میں چونکہ معاملہ چلا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جانے والے چیف جسٹس ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوب صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اب اختیار صدر مملکت کا نہیں رہا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے تو فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ جب تک بھائی صاحب تشریف رکھتے ہیں کسی بھی چیز پر کوئی بھی فیصلہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ قانونی ہے یا نہیں ہے، لیگل ہے یا نہیں ہے، آئینی ہے یا نہیں ہے، وہ کریں گے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اس طرح کا جس طرح کا پہلے ایک فیصلہ آیا تھا تو اسے فرق کوئی نہیں پڑنے والا، مطلب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے. دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وقت ڈیبیٹیبل ہے اور اس وقت کورٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. کورٹ جب کوئی فیصلہ ایسا کرے گی تو وہ اس اختیار کو الیکشن کمیشن کے چیلنج کر رہی ہوگی کہ نہیں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یا ہم اس امینڈمنٹ کو نہیں مانتے ہیں، یا وہ امینڈمنٹ لیگل نہیں ہے. مطلب ان دونوں چیزوں میں سے کچھ تو آپ کو کورٹ کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے اگر وہ چاہے کہ الیکشن 90 دن میں ہی ہو. تو یہ میرے خیال سے اس وقت تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب تک کورٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اور بھی بہت ساری باتیں فاروق ستار صاحب بول رہے ہیں، آپ نے اس کا حوالہ تو دے دیا ہے، ان کو بھی اب جلدی ہے الیکشن کرانے کی. حالانکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ دو پارٹیاں تھیں جن کو اس سینسس پر اعتراض تھا، اس کے باوجود انہوں نے رخصت کی ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق ہوں گے، لیکن اب جو ہیں سارے اپنی اپنی پوزیشن سے واپس جا رہے ہیں. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا وہ میرے خیال سے ہم اس دن پر چھوڑ دیتے ہیں جب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے یا الیکشن کمیشن شیڈول کا اناؤنس کرے. اس سے پہلے میرے خیال سے اور اس کے بعد پھر ان پارٹیز کا کیا موقف ہوگا، کیا تب بھی یہ اسی طرح سے بضد رہیں گی اس چیز کے اوپر؟ ہاؤ ول دے فیس، ہاؤ ول دے فیس، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی کہ کس طریقے سے اس کو فیس کیا جائے گا. اور اگر نہیں مانی جاتی ان کی بات تو پھر جو ہے وہ ان بڑی پارٹیز کیا بے بس اور مجبور نظر آئیں گی آپ کو، یا ان کی طرف سے کوئی جو ہے احتجاجی صورتحال ہو سکتی ہے، یا پھر کچھ اور کوئی دوسرا راستہ اپنایا جا سکتا ہے. میرے خیال میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت آنے پر ہی جن کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے.